مسٹر براؤن تیز رفتار سے اپنی کار چلا رہے تھے۔ انہیں جلد اپنے گھر پہنچنا تھا۔ ان کے بیٹے جیمز کی سالگرہ تھی۔ اس نے انہیں آفس جاتے ہوئے یاد دلا دیا تھا کہ آج اس کی سالگرہ ہے، لہٰذا وہ 7 بجے تک گھر آ جائیں۔ مسٹر براؤن کا گھر ایک گاؤں میں تھا اور وہ وہاں پہنچنے کے لیے انہیں بڑی سڑک کو چھوڑ کر چھوٹی سڑک پر آنا پڑتا تھا۔ اب وہ اس چھوٹی سڑک پر آ چکے تھے۔ اس کے دونوں اطراف کھیت اور کئی جگہ درختوں کے جھنڈ تھے۔ انہوں نے اپنی ریسٹ واچ کی طرف دیکھا۔ 6:45 بج رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ 7 بجے تک وہ گھر پہنچ جائیں گے۔ ابھی انہوں نے چھوٹی سڑک پر کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں سے نکل کر مسٹر کلارک سڑک کے کنارے آ گئے اور انہیں ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرنے لگے۔ مسٹر براؤن نے کار مسٹر کلارک کے قریب روک دی اور پوچھا، کلارک، کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں۔ وہ آرتھر وہاں کیچڑ دلدل میں پھنس گیا ہے، میرے ساتھ چل کر اسے نکالو۔ مسٹر کلارک نے درختوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اوہ، یہ تو بری خبر ہے۔ مسٹر براؤن پریشان ہو گئے۔ ہاں، جلدی آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مکمل طور پر دلدل میں چلا جائے، مسٹر کلارک نے کہا۔ مسٹر براؤن کار سے اتر آئے اور پھر وہ دونوں تیزی کے ساتھ درختوں کے جھنڈ کی طرف بھاگنے لگے۔ ذرا دیر بعد وہ درختوں میں آ گئے۔ ابھی وہ ذرا دور ہی چلے تھے کہ مسٹر کلارک رک گئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ مسٹر براؤن نے ان سے پوچھا۔ میں راستہ بھول گیا ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ کیا؟ مسٹر براؤن مزید پریشان ہو گئے۔ ہاں، شاید اس طرف سے آیا تھا میں۔ مسٹر کلارک نے ایک جانب اشارہ کیا۔ یہ تو پریشانی کی بات ہے کہ تم راستہ بھول گئے ہو۔ جلدی سوچو کہ تم کس طرف سے آئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آرتھر دلدل میں دھنس جائے، مسٹر براؤن نے کہا۔ ہاں، مجھے بھی اس کی فکر ہے، مسٹر کلارک نے کہا۔ پھر اس جانب قدم بڑھائے جس طرف پہلے اشارہ کیا تھا۔ اسی طرف آ جاؤ، میرا خیال ہے کہ میں اس طرف سے آیا تھا۔ مسٹر براؤن بھی اس کے پیچھے تیز تیز قدموں سے چلنے لگے۔ ذرا دیر بعد مسٹر کلارک ایک جگہ رک گئے۔ مسٹر براؤن کو بھی رکنا پڑا۔ مسٹر کلارک پہلے کی طرح پھر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ راستہ یاد نہیں آ رہا؟ مسٹر براؤن نے ان سے پوچھا۔ ہاں، شاید اس طرف سے آیا تھا، مسٹر کلارک نے ایک جانب اشارہ کیا۔ تم اچھی طرح یاد کرو، مسٹر براؤن نے کہا۔ ہاں یار، آ رہا ہے، اسی طرف سے آیا تھا، آؤ۔ وہ دونوں پھر تیز تیز قدموں سے چلنے لگے۔ ذرا دیر بعد ایک بار پھر وہ دونوں رک گئے اور مسٹر کلارک پھر سابقہ انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اب پھر راستہ بھول گئے، مسٹر براؤن نے کہا۔ ہاں، مسٹر کلارک بولے۔ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ ہاں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ صحیح طرح یاد کرو۔ اس طرح تو صحیح طور پر یاد نہیں آئے گا، تو پھر کس طرح آئے گا؟ مسٹر براؤن نے فوراً پوچھا۔ مجھے بوجھ اتارنا ہوگا۔ مسٹر کلارک کا انداز عجیب تھا۔ بوجھ؟ کیسا بوجھ؟ مسٹر براؤن نے حیرت سے پوچھا۔ یہ والا بوجھ جسم سے اتارنا ہوگا، مسٹر کلارک نے کہا اور اوپر سے اپنے سر کے بال پکڑ کر سر اٹھا لیا جو کہ ان کی گردن سے جدا ہو گیا۔
انہوں نے سر نیچے گھاس پر رکھ دیا اور پھر ان کے کٹے ہوئے نرخرے سے آواز آئی، اب بوجھ نہیں ہے، اب میں راستہ تلاش کرتا ہوں۔ وہ سرکٹا ایک طرف جانے لگا۔ مسٹر براؤن دہشت زدہ ہو چکے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ پراسرار معاملہ ہے۔ سرکٹا ان کے دوست کے روپ میں آ کر انہیں دھوکے سے یہاں لے آیا تھا۔ انہوں نے پلٹ کر دوڑ لگا دی۔ عقب سے سرکٹے کے قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ وہ بھاگتے رہے اور بالآخر اپنی کار کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئے۔ انجن سٹارٹ کرنے کے بعد انہوں نے تیزی سے کار چلا دی۔ ٹھیک 7:10 پر وہ گھر پہنچ گئے اور جیمز کی سالگرہ کی تقریب میں شریک ہو گئے۔ انہوں نے کسی پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ ان کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ گزر چکا ہے۔